فیصل آباد میں لٹریری فیسٹیول کا آج آخری روز ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ تو ان تمام کیفیات کے مجموعے کی پرسونیفیکیشن کو کہا جائے گا عدنان بیگ۔ یہ ہمارے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے دوست، بے پناہ صلاحیتوں کے مالک، پچھلے دنوں ان کی آرٹ ایگزیبیشن میں کرٹکس اور عوام نے دونوں نے بھرپور شرکت کی۔ ایبسٹریکٹ میں پینٹ کرتے ہیں اور مختلف میڈیا استعمال کرتے ہیں، ساتھ ساتھ شاعری بھرپور، نظم کے بہت بھرپور شاعر ہیں۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے گزارش کروں گا جناب عدنان بیگ صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ کنٹرول پینل سے ریکویسٹ ہے کہ عدنان بیگ صاحب کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ کر دیجئے پلیز۔ سر بیگ صاحب ابھی جو ہے میٹنگ میں نہیں ہے۔ اچھا، بیگ صاحب میٹنگ میں نہیں ہیں، چلیے ہم پھر اگلے شاعر کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب وہ جوائن کریں گے بیگ صاحب تو ان کو تب زحمت کلام دے دیں گے بعد میں۔ جی اچھا صاحب صدر کی اجازت سے ہم اگلے شاعر کی بڑھتے ہیں۔ جی جی اور تینوں حضرات، ہمارے اگلے شاعر بھی عدنان بیگ ہی کی طرح ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ مختلف ٹیلنٹس ان کی شخصیت میں یکجا ہو چکے ہیں، جیسا کہ یہ ڈرامہ ڈائریکٹر ہیں۔ پیاس، خواہش اور لازوال جیسے لازوال ڈرامے جو کہ ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے ڈرامہ نگار اصغر ندیم سید صاحب کے قلم سے تحریر کردہ ہیں، وہ انہوں نے ڈائریکٹ کیے۔ یہ 3 مختلف زبانوں میں شاعری کرتے ہیں، انگریزی، اردو اور عربی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پنجابی، اردو اور انگریزی میں، معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت وسیع المطالعہ شخصیت ہیں۔ آج کل کولمبیا میں رہائش پذیر ہیں اور ہمیں کولمبیا ہی سے جوائن کریں گے۔ میری مراد ہے جناب عزم الحق صاحب سے بستد احترام گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ عزم الحق صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے انٹروڈکشن کیا، لیکن میں ڈائریکٹر نہیں ہوں ان پلیس کا۔ آئی واز این ایکٹر ان دیز شوز۔ اس میں ٹھاکر صاحب ڈائریکٹر تھے زیادہ تر کے میں۔ جناب صدر، آپ کی اجازت سے آج پنجابی دا کچھ کلام پیش کروں۔ ارشاد جی، سو بسم اللہ۔ فیصل آباد چ میں کہ تھوڑے جا فیصل آباد دی بولی بھی بولیے تھوڑی جی۔ جی جی عنوان ہے جی دل دیاں گلاں ریٹائرمنٹ دے بعد۔ واہ واہ، کیڑی سوچی پی گئے ہیں، کیڑی سوچی پی گئے ہیں، کتھے جا کے رہ گئے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیڑی سوچی پی گئے ہیں، کتھے جا کے رہ گئے ہیں۔ دل دا کھنڈر نہ وڑ اندر، واہ، دل دا کھنڈر نہ وڑ اندر، پیچھے پی گیا مست کلندر۔ واہ واہ، کیڑی سوچی پی گئے ہیں، کتھے جا کے رہ گئے ہیں۔ دل دا کھنڈر نہ وڑ اندر، پیچھے پی گیا مست کلندر۔ کی کریں گا، کی کریں گا، کیویں لڑیں گا، جت بھی گیا تے کیویں مریں گا۔ کی کریں گا، کیویں لڑیں گا، جت بھی گیا کیویں مریں گا۔ کنے بنایا ہے رواج، کنے بنایا ہے رواج، کھو لیندے نے تخت تاج۔ کنے بنایا ہے رواج، کھو لیندے نے تخت تاج، جے مک جاوے کم تے کاج۔ کنے بنایا ہے رواج۔ اے ویلے لوک ویلے۔ فیصل آباد میں لٹریری فیسٹیول کا آج آخری روز ہے، آپ کو وہیں لیے چلتے ہیں۔ میں بے طلب نہیں آتا، پر گدائی کا ڈھب نہیں آتا۔ در پہ میں بے طلب نہیں آتا، پر گدائی کا ڈھب نہیں آتا۔ سینہ نئے کی مثال ہوتا ہے، واہ، سینہ نئے کی مثال ہوتا ہے۔
واہ 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 नाला जब ताबा लब नहीं आता, वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। सीना नए की मिसाल होता है, नाला जब ताबा लब नहीं आता। पश्चिमी के काश उसको भी याद आए कभी, वाह वाह काश उसको भी याद आए कभी, वो मुझे याद कब नहीं आता। वाह 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 वाह, क्या बात। काश उसको भी याद आए कभी, वाह भाई सुभान अल्लाह शकील भाई, वो क्या कहना है? मुझे याद कब नहीं कब नहीं आता। क्या बात। जिस्म तस्वीर था मगर आंसू, वाह जिस्म तस्वीर था मगर आंसू, वाह बस इन्हीं को अदब नहीं आता। वाह 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 वाह। जिस्म तस्वीर था मगर आंसू, वाह बस इन्हीं को अदब नहीं आता। चैन का क्या है ये भी नींद के साथ, क्या बात। वाह चैन का क्या है ये भी नींद के साथ, शाम जाता है शब नहीं आता। वाह 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 वाह, क्या बात। चैन का क्या है ये भी नींद के साथ, साथ शाम जाता शाम है जाता है शब नहीं आता। नहीं आता। उसका आना ना आना क्या जाजिब, उसका आना ना आना क्या क्या जाजिब, जाजिब। याद आता है जब नहीं आता। वाह 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 उसका आना क्या जाजिब, याद आता है जब नहीं आता। दर पे मैं बेखलब नहीं आता, वाह वाह वाह, पर गदाई का ठप नहीं। क्या अच्छा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह शकील भाई, my friend है। क्या कहें। क्या जी, क्या अच्छी पर गजलें सुनाई हैं। वाह वाह कि सहूलत से कड़ा वक्त गुजारा जाजिब, जब उसे याद किया और गजल खानी की। वाह जैसे जनाब शकील जाजिब, बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई। जैसा कि मैं पहले तारुफ करवा चुका हूँ हमारे शायर अदनान बेग साहब का, वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, अब वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक बार फिर अपने सामीन के लिए, नाजरीन के लिए, तमाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोबारा तारुफ करवाते चलूँ कि अदनान बेग साहब जो हैं वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं, शायर भी हैं, पेंटर भी हैं, साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री भी रखते हैं, एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। तो इन तमाम तर सलाहियतों के मजमूए जो हैं वो एक शख्सियत में अदनान बेग साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपना कलाम हमें अता करें। अदनान बेग साहब का माइक म्यूट कर दीजिए, ज्वाइन तो वो कर चुके हैं। मेरी आवाज आ रही? जी आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले माजरत खा हूँ, कुछ तकनीकी वजूहात थी जिसके लिए दोबारा प्लीज़ मेरी माजरत को कबूल कर लें। कुछ अशार। ये अच्छा है। फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अहम पेशरफ्त, एडीसी रेवेन्यू को एस्टैब्लिशमेंट के इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। सेटलमेंट ऑफिसर के तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुतालिका मसाइल हल करने का जिम्मेदार होगा। आपको बताएं कि फैसलाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अहम पेशरफ्त हुई है, एडीसी रेवेन्यू को सेटलमेंट के इख्तियारात सौंप दिए हैं। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, जब बात की जाए रेवेन्यू के हवाले से तो यहाँ पर बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि यहाँ पर जितने भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू होंगे, एडीसीआर्स को उनको सेटलमेंट ऑफिसर पंजाब भर में मुकर्रर किया गया और वो अपने मुतल्लिका अजला में एज ए सेटलमेंट ऑफिसर्स भी अपनी खदमात सर अंजाम देंगे और वहाँ पर जितने भी मामलात है, आज जितने भी सेटलमेंट की पावर्स है, वो तमाम की तमाम उन्हें सौंप दी गई है। तो इस सिलसिले में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ की जानब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भर में, पंजाब भर में आज जितने भी एडीसीआर्स हैं उनको सेटलमेंट ऑफिसर्स की तमाम तर पावर सौंप दी जाए और उसी की रूह में जितने भी वहाँ पर मसाइल होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, वो तमाम ठीक है अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद समेत सूबा भर में ज़िलाई कमेटियों को पहली शिशमाही किस्त के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान।
محکمہ زکوٰۃ و عشر کمیٹی کی جانب سے فیصل آباد میں صوبہ بھر میں جتنی بھی ضلعی کمیٹی کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں صوبہ بھر میں جتنے بھی تحصیل ہاسپٹلز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کے جو طلباء کے وظائف کے حوالے سے فنڈز کا بھی اجرا کر دیا گیا ہے۔ محکمہ زکوٰۃ کے مطابق وہی افراد زکوٰۃ لینے کے اہل ہوں گے جن کی پاکستان سٹیزن پورٹل پر اپلیکیشن آئی ہوئی ہیں اور جن کی ضلع کمیٹیوں کی جانب سے مستحق افراد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں جتنے بھی تحصیل ہاسپٹلز اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کے جو جتنے بھی مستحق طلبہ ہیں ان میں وظائف... آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ چنیوٹ میں ضلعی انتظامیہ کی عدم توجہی ٹریفک حادثات کا سبب بننے لگی۔ فیصل آباد روڈ بائی پاس چوک پر لائٹس تاحال نہ لگ سکی۔ بات کرتے ہیں عبد القدیر سے۔ جی عبد القدیر۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں فیصل آباد روڈ بائی پاس چوک پر اور یہاں پر رات کے اوقات میں تاریکی اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ میرا کیمرہ مین علی دیب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہ بائی پاس چوک ہے اور شہر کا مصروف ترین چوک ہے، لیکن دیکھا جائے تو رات کے اوقات میں انتہائی جو ہے اندھیرا چھا جاتا ہے اور ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ شہریوں کو دوران سفر شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئے روز حادثات ہو رہے ہیں لیکن کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے کہ یہاں پر روشنی کا انتظام کیا جائے، یہاں پر جو ٹریفک سگنل ہے وہ لگایا جائے۔ بھائی جان بتائیے کہ رات کے اوقات میں یہاں پر اندھیرا ہوتا ہے، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، انتظامیہ کی جانب سے کیا کیا پریشانی ہوتی ہے؟ پریشانی دکھتا ہی کچھ نہیں ہے بھائی، یو ٹرن لینا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے۔ ہماری حکومت پتہ نہیں کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی بھائی۔ تو کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ مطالبہ یہی ہے کہ مہربانی کر دیں، لائٹنگ کا تو کچھ کر دیں، مہنگائی تو بڑھ نہیں جا رہی ہے بھائی، کچھ کام ہونا چاہیے یار چنیوٹ کا۔ بالکل، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ اور بھی شہری ہمارے ساتھ... ٹھیک ہے، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ضلعی پولیس سربراہان کو کلریکل سٹاف کے تبادلوں کی درخواستیں سینٹرل پولیس آفس بھجوانے سے روک دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب۔ جی بالکل، پنجاب پولیس کے کلیریکل سٹاف کے تبادلوں کے لیے اضلاع سے درخواستیں سینٹرل پولیس آفس فارورڈ کرنے سے روک دیا گیا اور اس حوالے سے تحریری طور پر AIG ایڈمنسٹریشن اینڈ سیکیورٹی توصیف حیدر خان کی جانب سے ضلع پولیس سربراہان کو احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ AIG ایڈمنسٹریشن کی جانب سے احکامات جاری کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پنجاب پولیس میں بڑی تعداد میں کلیریکل سٹاف کے تبادلے ہوئے، تبادلوں کے بعد کی پروموشنیں ہوئیں، پروموشنوں کے بعد ان کے تبادلہ جات بھی کیے، جس کی وجہ سے کئی اضلاع میں کلیریکل سٹاف کی بڑی تعداد میں سیٹیں خالی ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ڈیٹا فیصلہ پنجاب کے 36 اضلاع سے جمع کیا گیا اس کے مطابق اسسٹنٹ کی 121، اسٹینوگرافر کی 305، ڈیٹا انٹری آپریٹر کی 96، جبکہ جونیئر کلرکوں کی 134 سیٹیں خالی ہیں، جن کی وجہ سے طیب آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد کی بانو مارکیٹ میں کابینہ تبدیل، نئی کابینہ کے منتخب ہونے پر تقریب منعقد کی گئی۔ سرپرست اعلیٰ شجاعت علی، صدر مرزا شہباز اور جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں۔ بات کرتے ہیں شراز بٹ سے۔ شراز بتائیے گا۔ انجمن تاجران بانو مارکیٹ کی نئی کابینہ کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اور بانو مارکیٹ کی نئی کابینہ کے حوالے سے بات کی جائے تو سرپرست اعلیٰ شجاعت علی جو کہ گولڈن زری کے CEO ہیں ان کو منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صدر کے حوالے سے بات کی جائے تو مرزا شہباز جو ہیں وہ صدر مقرر ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری کے حوالے سے بات کی جائے تو میاں مجاہد جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں۔ تمام کابینہ کو اس وقت انجمن تاجران بانو مارکیٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے اور کپڑا مارکیٹ کے تاجروں کی جانب سے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے اور ان کو نئی ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر ایک تقریب منعقد باقاعدہ طور پر کی گئی اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شجاعت علی جو کہ CEO گولڈن زری بھی ہیں اور سرپرست اعلیٰ مقرر کیے گئے ہیں کابینہ کے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جتنے بھی مسائل مارکیٹ کے ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اور مارکیٹ کے تمام مسائل کو جو ہے وہ اپنے مسائل سمجھ کے اپنے تمام تر خدمات، اپنے تمام تر کوششیں اور کاوشیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ اس حوالے سے انہوں نے پوری کابینہ کو یہ بھی ہدایات کی ہیں کہ خاص طور پر مارکیٹ میں تجاوزات کے معاملات جو ہیں ان کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے کابینہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ جنگ میں جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر اور سابق سینیٹر پروفیسر ابراہیم خان کی جانب سے اسلامی جمعیت طلباء کے 7 روزہ تربیتی سیشن میں آمد ہوئی۔ بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس۔
بالکل جنگ میں سابق سینیٹر اور جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر جو ہیں پروفیسر ابراہیم خان کی جانب سے جنگ کا دورہ کیا گیا. اسلامی جمعیت طلبہ سے تربیتی سیشن سے خطاب بھی کیا گیا. اس حوالے سے میں سب پروفیسر ابراہیم خان موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کی کس پالیسی کے تحت جو شہری اور خاص طور پر بلدیاتی الیکشنز میں کس طرح نمائندگی جو ہے دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی؟ الحمدللہ جماعت اسلامی اس وقت بلدیاتی انتخاب کے میدان میں ہے. خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں اس وقت انتخاب کا اعلان ہو چکا ہے اور اس میں جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا نے اپنے امیدواران میدان میں اتارے ہیں اور بہت سارے امیدواران بلا مقابلہ کامیاب بھی قرار پائے ہیں. اور اسی طریقے سے کراچی میں اور سندھ میں بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری بلدیاتی انتخابات ہوں اور پنجاب اور بلوچستان میں بھی, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ العزیز قوم دیکھ لے گی کہ ہم کیا ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. بتائیے گا مہنگائی کی صورتحال بھی کافی جو ہے ناگزار ہے, یہاں پہ شہریوں کے اوپر جو ہے کسی جانب سے احتجاج کے راستے بھی اختیار کیے گئے, کیا دیکھ رہے ہیں اس صورتحال میں؟ اس وقت حکومت نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی اور حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مہنگائی کنٹرول کر سکے. ہم نے آج تک یہ مطالبہ نہیں کیا کہ قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں, لیکن حکومت کے اپنے کرتوت ایسے ہیں کہ شاید یہ اپنی مدت پوری نہ کر سکے اور ان کے غلط پالیسیوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ سامنے ہے. عمران خان کہتا ہے کہ میں مافیوں کا خلاف ہوں اور مافیائیں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں موجود ہیں. گندم مافیا ہے, چینی مافیا ہے, پیٹرول مافیا ہے اور اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے جب تک عمران خان اپنی ذات, اپنے خاندان اور اپنے پارٹی کی تطہیر نہیں کرتا وہ اس ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتا اور مہنگائی اور بے روزگاری کے مسائل بالکل ایک ناسور بن چکے ہیں. شکریہ. بلدیاتی الیکشن میں بھرپور نمائندگی کی اویس آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈے سے اب تک کے لیے